السلام علیکم۔ لو جی، گھومتی چائے والی ویڈیو آپ کی آ گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نا وہ ایک ویڈیو بنائی تھی گھومتی چائے میں، چائے کے ساتھ میں نوڈلز وغیرہ کھا رہا تھا، تو وہ ایسا ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو جب ڈیلیٹ ہو گئی تو چائے میں نے پی لی، اور وہ نوڈلز اور تھیں جو وہ میں نے کھا لیں، تو ہوں صرف میں دس سکنا دکھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا سر جی؟ اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے کہ کل نا میں نے یہ جتنے دوستوں کے نام لیے تھے نا، ان میں نے ایک نام لیا تھا مسعود خان صاحب، لندن سے جی ہمارے دوست ہیں، اور اکثر آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسعود خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ میری سالگرہ وغیرہ مناتے ہیں، گفٹ تحفے تحائف سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ابھی پتہ چلا 2 دن پہلے کہ مسعود خان صاحب کا اصل نام ہے منصور خان۔ اچھا، وہ اتنے گریٹ آدمی ہیں کہ میں 2 سال ان کو ملتا رہا ہوں، کھانا کھایا ہے، مسعود مسعود کہتا تھا، انہوں نے مجھے نہیں ٹوکا۔ انہوں نے کہا جی میں نے پہلی دفعہ آپ کو منصور ہی بتایا تھا، آپ نے مسعود سمجھا، تو 2 سال چلتا رہا وہ کرٹیسی میں نا، انہوں نے مجھے نام اپنا صحیح بھی نہیں کیا۔ اچھا، 2 دن پہلے مجھے پتہ چل گیا کہ بھئی ان کا نام جو ہے نا یہ مسعود نہیں منصور ہے، تو وہ میں نے ان کا نام ٹھیک کر دیا۔ لیکن کل میں نے خود غلطی سے پھر جو گھومتی چائے میں ان کا نام جو ہے نا وہ مسعود لکھ دیا، تو ایک وہ غلطی میں معافی چاہتا ہوں، وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن سر جی جڑا 2 سال دا بندہ عادی ہوئے نا وہ دی پھر عادت آرام آرام نال جائے گی نا، آرام آرام نال جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور ایک اور دوست تھا ریاض صاحب، ان کا نواسہ ہے، اس کو میں نے سائم نام تھا، سائم ریاض، تو میں نے اس کو سمجھا کہ یہ شاید اس کی نواسی ہے، تو انہوں نے بتایا نہیں جی یہ تو میرا نواسہ ہے۔ تو سائم بیٹا آپ کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ٹھیک ہے؟ آج پھر ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو نا، ہم سے ناراض نہ ہو۔ اچھا جی، ہن جیڑی میں گل کر رہا نا، اس گل تے تسی ہسنا نہیں، بالکل ہسنا منع ہے۔ پی ٹی آئی دے ایک قومی اسمبلی کو لیڈر تھے، نیازی صاحب، قومی اسمبلی کے ایم این اے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم شکر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے نہیں آئے۔ ہائے ہائے ہائے، میری تو سر جی اس سے ویلے ہاسا ہی نکل گیا، ہاسا نکل گیا۔ میں کہ یار عمران کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ پہ کندھے پہ سوار ہو کے نہیں آئے۔ اچھا، ویسے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ کندھے پہ سوار ہو کے نہیں آئے، پتہ ہے کیا، وہ جھولی میں بیٹھ کے آئے تھے۔ ہاں جی، جھولی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ گانا بھی گایا تھا، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، اے خدا میرے ابو سلام۔ او مائی گاڈ، جو سر تا پا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے، سر تا پا، بھئی مریم نواز، نواز شریف، زرداری، یہ تو کہتے ہیں نا جی کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں، الزام ہے۔ عمران کا تو وجود ہی ایسا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتا، پتہ ہے نا آپ کو؟ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے، میں کہتا ہوں۔ اور نواز شریف کی جو نون لیگ ہے، نون لیگ، پرانی نون لیگ، مسلم لیگ، وہ تو ظاہر ہے خالق پاکستان جماعت ہے، پاکستان کو بنانے والی ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن عمران کی پیدائش ہی اسٹیبلشمنٹ پہ ہے۔ حمید گل صاحب، جنرل حمید گل صاحب تھے، انہوں نے پارٹی کا نام رکھا، فاروق صاحب اور حمید گل نے مل کے، اور طے یہ پایا کہ حمید گل صاحب صدر بنیں گے، اور مانی مینٹل اس کا قاضی اتنا چھوٹا تھا اس وقت عمران خان کا کہ شیدہ ٹلے ہی نہیں کہا تھا کہ وہ تو 2 ٹانگے کی سواری ہیں تیرے پاس اور تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا کپتان ہوں، جس میں وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے شیدہ ٹلی نہ بنائے اللہ کرے، پھر وہ شیدہ ٹلی بن گئے۔ اچھا جی، وہ حمید گل کو انہوں نے بنانا تھا، اور حمید گل کو امریکہ نہیں چاہتا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟
تو کہتے ہیں جب حمید گل صاحب باہر دورے پہ کہیں گئے تو پیچھے عمران نے اپنا حلف صدر اور چیئرمین کا حلف اٹھا لیا. اتنا دھوکے باز ہے. پھر اس کی پارٹی کو جو تازہ خون دیا وہ پاشا جنرل پاشا نے دیا، اس کے بعد فیض حمید نے، اور پھر اس کی گود میں قمر جاوید باجوہ کی گود میں. ٹھیک ہے. اور یہ بذریعہ ثاقب ناصور، اور بھاشا ڈیم والا ثاقب ناصور، مجھے اس کے اوپر سر جی بڑا ہی غصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بے ایمان ہے. آپ دیکھیں اس کے پاس کیس تھا کالا باغ ڈیم کا، اور وہ کیس میں نے کیا تھا جسٹس پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ. لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اس کی گورنمنٹ نے اپیل کر دی، سپریم کورٹ میں لگا، اس کے پاس لگا وہ کیس. اس دن میں ادھر اس کے پاس جب پیش ہوا تو بحث ہوئی کہ کالا باغ ڈیم کوئی خطرناک نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، یہ سندھ کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے، کے پی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بننا چاہیے. اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ثاقب ناصور نے. اور 3 دن کے بعد بجائے یہ کہ کالا باغ ڈیم یس اور نو ہوتا، یس ہوتا یا نو ہوتا نا، اس نے کہا جی بھاشا ڈیم بنے گا. اور پھر خود اس کا بھاشا ڈیم کا وہ جگی پاواں گا تو اتنے بیٹھاں گا، تو انہیں پتہ ہے نا، یہ خود اس نے اپنی جیب میں ڈال دیے. اسے پتہ تھا کہ کالا باغ ڈیم بنا تو وہ منصف عوان نے چونکہ کیس کیا ہوا ہے تو چیئرمین وہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے پھر میں اس میں نہیں آ سکتا. اس نے بھاشا ڈیم بنا دیا. یہ اتنا، اور کالا باغ ڈیم کا ذکر ہی نہیں کیا. اور اسی دن سعد رفیق صاحب اپنے کیس میں بیٹھے تھے، تو جس طریقے سے توہین امیز طریقے سے اس نے بلایا سعد رفیق کو، ثاقب ناصور نے ایسے بیٹھے تھے سعد رفیق صاحب، تو کہتا ہے او ادھر آ لوہے دے چنے، ادھر آ لوہے دے چنے، ادھر آ. تو میں چونکہ اپنے کیس میں بیٹھا تھا، میں لیکن سعد رفیق کے ساتھ میں پیش ہوا. سعد رفیق نے مجھے کان میں کہا کہ سر جی یہ دیکھیں مجھے کس طرح توہین سے یہ بلا رہا ہے، پھر ہم اگر کوئی بات کہیں تو پھر ہمارے اوپر الزام آتا ہے. اور ملک ریاض بحریہ بھی اسی دن وہاں تھا. 190 ملین پاؤنڈ جب اس کے جمع کرائے جا رہے تھے نا، تو میں ادھر موجود تھا. میرے سامنے ملک ریاض بحریہ پیش ہوا، اور ثاقب نثار نے ہنس کے اس کو کہا کہ ملک صاحب کتنے پیسے آپ سیکورٹی کے طور پہ سپریم کورٹ جمع کرانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی 460. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کراؤ جی. اس دن یہ میرے سامنے ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اسی کسی کے کندھے پہ نہیں چڑھ کے آئے. اس کو محسن نقوی صاحب ہیں، یہ کل ان کا انٹرویو چلا ہے، صحافی ہیں محسن نقوی. اس نے عمران خان کو کم از کم 1 ارب روپے دی ہے. کہتے ہیں ہم بھی اسی چکر میں آ گئے کہ جناب یہ عمران خان ایک نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے، نعرہ جو اس کا تھا، ہم آ گئے. کہتا ہے لیکن علیم خان، ملک ریاض بحریہ نے 80 کروڑ روپے عمران خان کو دی ہے، اس زمینوں کے علاوہ. اور علیم خان اور جہانگیر ترین نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے. اور اس نے پھر بتایا کہ یہ بہت بڑا فراڈیہ انسان ہے، اور بشرا بی بی فیض حمید کے ذریعے اس کے پاس آئی تھی. اصل میں اس کا تعلق فیض حمید کے ساتھ تھا. فیض حمید نے پھر عمران کو کہا کہ بشرا بی بی پنکی پیرنی ہے، یہ ہاتھ دیکھتی ہے، یہ وہ مستقبل بتاتی ہے، اس کے آپ مرید بنے. تو یہ مرید بنا، اور پھر خواب ارمانے کا گھر برباد کیا گیا. اور یہ سارا سارجی سازش اور گند سے بھرا ہوا سارا ماحول ہے. سارا ماحول ہی گند سے بھرا ہوا ہے. کیا کریں اس میں اور ہم کیا باتیں کریں. ٹھیک ہے. اور اگلا یہ بتاؤں کہ اب جو آج مریم نواز صاحبہ نے نارووال میں خطاب کیا ہے، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا. اور مریم نواز کہہ رہی کہ جب میں نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگ بھی آ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا، مریم نواز نے وہاں تقریر کی کہ نارووال والوں، میں 1 سال کی کارکردگی لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، اور آج 700 سڑکیں بنانے کا افتتاح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 5 لاکھ کسانوں کو کارڈ دے دیا گیا ہے. مریم نواز نے تو سر جی کمال ہی کر دیا ہے نا. اس نے بھی کمال کر دیا ہے، بالکل کمال کر دیا ہے. اس نے کہا جی ہر طرف سے خوشی کی خبریں آ رہی ہیں سوائے اڈیالہ جیل کے. اتنے خط لکھے جا رہے ہیں جی، خط لکھے جا رہے ہیں جناب علی.
حالانکہ خطاں دا زمانہ چلا گیا ہے، لیکن عمران لکھ رہا ہے خط، بیچارہ کیا کرے کیا کرے۔ میں نے یہی بتایا آج اپنی صبح والی ویڈیو میں کہ یار کوئی نیا حربہ بتاؤ عمران کو، اے سارے حربے فیل ہو گئے نے، وہ جیل چوں باہر آنا چاہتا ہے، کیویں آوے دسو، کوئی حربہ دسو۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئے گی اور ہم سے رابطے میں رہیں۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینے میں میں اپنے طرف سے قانونی ٹی وی کی طرف سے کھجوریں تقسیم کرتا ہوں۔ کھجور 1 کلو کے کھجور کے پیکٹ بنا کے نا، میرے پاس وہ غریبوں کا وہ آ جاتے ہیں خود ہی، بلکہ یکم رمضان سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں ادھر ہائی کورٹ میں دفتر کے پاس وہ سینکڑوں لوگوں کو وہ 1 کلو کے پیکٹ بنا کے دیتا ہوں۔ ان کا پھر چھوٹی فیملی ہو تو پورا مہینہ ان کا گزر جاتا ہے، کھجور سے روزہ کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ میں اس دفعہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ہی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ بے شک اس میں شامل ہوں اور کھجوریں بھیجیں مجھے، اور اس میں آپ شامل ہوں تاکہ ہم یہ چھوٹی سی ایک خدمت ہے، چھوٹی سی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ہم کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اوورسیز والے ہمیں سلام ہے، ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، مشاورت کریں، انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔